آپ کو یہ اچھی خبر دیتے چلیں کہ جی پاکستانی جو جیولن تھرو سٹار ہے اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ہم بات کریں ارشد ندیم کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا وہ روانہ ہو گئے ہیں اور یہ ایونٹ ارشد ندیم کی پیرس اولمپکس کے بعد پہلی انٹرنیشنل ایونٹ ہے جس میں وہ شرکت کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد نہ صرف پاکستانی شائقین بلکہ عالمی کھیلوں کے حلقوں کی نظریں بھی اب ان پر مرکوز ہیں بیکاز دا ریکارڈز انہوں نے جو سیٹ کیے ہیں اس کے بعد ہی از اے ہیرو ناٹ آف پاکستان بٹ ادروائز انٹرنیشنلی ایتھلیٹس میں بھی وہ ایک ہیرو بن کر سامنے آئے ہیں. اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مقابلے میں وہ کس طرح کی پرفارمنس دیکھتے ہیں, ان کی تیاری کیسی ہے, ان کی فٹنس کیسی ہے. آئی ریلی ہوپ بیچ میں ان کے فٹنس ایشوز آ رہے تھے, دیٹ از وائی ہی ٹک اے لٹل ریسٹ ایز ویل, اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی بڑے ایونٹ پہ وہ جائیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں کیونکہ اب ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے آفٹر دوز ریکارڈز دیٹ ہی میڈ فور پاکستان. سو آئی تھنک اب دیکھنا یہ ہے کہ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے 27 سے 31 تک یہ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہے اور اس میں جو ایم ہے کیونکہ اس وقت لیڈیز اینڈ جنٹلمین جو لانگسٹ تھرو ہے دیٹ از 98.43 سینٹی میٹر جو کہ جو چیک ریپبلک کے یان زیلنسن کے ہیں ان کا ہے, اور ارشد جو ہے انہوں نے پیرس میں 92.97 میٹرز کا ایفرٹ کیا تھا. سو اس بار ارشد از فار 100 سو اینڈ وی آر پریئنگ فار 100. سو لیٹس سی ارشد ندیم جو ہے وہ 100 کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور بہت سارے ایتھلیٹس کا ارشد ندیم نے مورال اتنا بڑھایا ہے کہ اپنے بلبوتے پر اس لیول پر جب آپ جاتے ہیں اور کچھ ہیوج کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں اس کو کس طرح کی پذیرائی ملتی ہے. آئی تھنک دیٹ از ون تھنگ کہ وہ صرف جیولن والوں کے لیے نہیں ادروائز بھی ایک ہیوج موٹیویشن ہے باقی اور ایتھلیٹس کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.